أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. متفق علیہ. بہت ہی احترام کے قابل علماء کرام اور بے پناہ محبتوں کے لائق میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان مخلوقات نے انسان کو سب سے زیادہ عزت و عظمت والا بنایا. اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی، بدی، بھلائی، برائی، فرما برداری، نافرمانی، خوبی، خامی، دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، حسنات کا بھی ارتکاب کرتا ہے، اور برے کام اور سیئات بھی اس سے ہو جاتی ہیں. لیکن بڑا ہی خوش قسمت اور نصیب والا ہے وہ انسان کہ جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو، گولڈن چانسز کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اور گناہوں سے بچ کر گزار دے، تو یہ اس کی کامیابی، اس کی کامرانی، اس کے فوز اور فلاح کا باعث اور ضامن ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، جن ایام سے میں آپ اور امت مسلمہ گزر رہی ہیں، وہ ایام بڑے ہی بابرکت ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں برکت کی دعا مانگی ہے اور امت کو سکھلایا ہے کہ یہ دعا کیا کرو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ان ایام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں برکت کی دعا مانگی. ان ایام کے گزر جانے کے بعد ایک بہت ہی عظمت والا، برکت والا مہینہ آ رہا ہے. وہ ہے رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے میں اس کی ہر گھڑی میں، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی ایک گھڑی کے ہر کروڑویں حصے میں اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہر لمحہ بابرکت ہے، باعظمت ہے. ہم سب کو اللہ اس کی قدردانی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا. اپنی مقدس کتاب کو نازل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا. یہ ایسی کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں. دنیا کے پاس اس کتاب کے اندر جتنی آیات ہے، ان آیات میں سے ایک آیات لانے کی طاقت نہیں. یہ ایسی کتاب، اس کتاب کو ماننے والے اس کتاب کو سمجھ کر، اس کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا ایک خاص کنیکشن ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے. پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ
کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا جسم اور جسم کے اندر ہونے والی روح کا جو تعلق ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو وہ مردہ لاش بن کر رہ جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، کسی کام کا وہ جسم نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح جب رمضان المبارک میں بندہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا تو گویا اس نے کچھ نہیں کیا۔ قرآن کا اور رمضان کا ایسا کنیکشن ہے۔ ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام کہ تجھ میں نازل ہوا اللہ کا کلام۔ ہم سب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں اتنی کرتے تھے کہ 63 قرآن کریم کو مکمل فرماتے تھے، 3 کا 1 رات کا 1، اس طرح 60 قرآن کریم مکمل فرماتے اور 3 قرآن کریم رات کی تراویح میں سنتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بطور خاص قرآن کریم کی خاص تلاوت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑے تابعی ہیں ابو الفضل جن کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں رمضان المبارک کی تیاری اور اس کی طلب 6 مہینے پہلے سے ہوا کرتی تھی، لوگ دعائیں مانگتے تھے، یہ ماحول تھا کہ اللہ رمضان تک پہنچانا، ہمیں اس کی برکات سے اس کی رحمتوں سے محروم نہ کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی ہے اس کو قبول کر لیں۔ یہ اہمیت تھی ان کے یہاں، یہ عظمت تھی۔ ہم سب نے رمضان المبارک کی اہتمام، ہمارے اندر اہتمام ہونا چاہیے، ہمارے اندر رمضان المبارک کی عظمت، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت کا شاہی مہمان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جب داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو، سرکش شیاطین کو، جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے، بیڑیوں میں چکر لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو 2 طرح سمجھ سکتے ہیں، یا تو اس حدیث کو حقیقت پر محمول کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی واقعتاً آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کا بے پناہ نزول ہوتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، حقیقت میں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت تو سجی سجائی ہے، جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی ہے کہ کسی کا دماغ سوچ نہیں سکتا، کسی کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی دنیا میں اور کسی کے کان اس کو سن نہیں سکتے، وہ تصور سے اوپر ہے۔ وہ کیسی ہوگی؟ ایک ادنا مومن کو دنیا سے 10 گنا بڑی اور بہترین جنت ملے گی، اس کو ہم کہاں سوچ سکتے ہیں؟ لیکن مومن کے اکرام میں اور رمضان المبارک کے احترام اور عظمت میں اس جنت کو سجایا جاتا ہے، اور یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک کا پی ایم سی ایم اس کی آمد ہوتی ہے تو اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، راستوں کو صاف کیا جاتا ہے، خاص قسم کے فوجی دستے لگائے جاتے ہیں کہ آنے والے معزز مکرم مہمان کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہوگا۔ اسی طرح رمضان کی آمد سے پہلے اس کے احترام میں اور مومن کے اکرام میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں
اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو بالکل تکلیف نہ ہو، اور شیطان یہ جن اور یہ شیاطین اس کے دماغ میں برے وساوس پیدا نہ کرے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں لگا۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھولنا اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنا اور شیاطین کو قید کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے موانع اور ساری منفی چیزوں کو ختم کر کے انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کا قلب میں طاعات اور عبادات کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر آباد رہتی ہیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بستی کا شخص رمضان المبارک میں تلاوت کرتا نظر آتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، بڑا شرابی کبابی اس مہینے میں توبہ کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ کمانے کی سیزن ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت جو خاص اس مہینے کے لیے فرض کی گئی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں، وہ روزہ ہے۔ میرے بھائیو، رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے۔ رمضان بہترین تحفہ ہے۔ ہمیں اس کا احساس اور قدر اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم روزوں کے فوائد سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے صرف اتنا ہے کہ روزہ نام ہے، صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جانا، بھوک سے پریشان ہونا، اور بظاہر بھوک میں آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے سامنے روزوں کے فوائد نہیں ہیں۔ روزوں کے فوائد میں صرف 2-3 منٹ میں روزوں کے فوائد بیان کر دیتا ہوں۔ روزوں کے فوائد 2 قسم کے ہیں۔ ایک روزوں کے فوائد ہیں روحانی فوائد، اور ایک قسم ہے جسمانی فوائد، یعنی طبی فوائد۔ ڈاکٹری لائن سے بھی روزوں کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آج ہماری نظر ایک ہی پہلو پر ہے۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں روزوں کے روحانی فوائد۔ روزوں کے روحانی فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ جس کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، کے روزے سے اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی ہماری زندگی کے فوز، فلاح اور کامیابی کا مدار ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں تقوی کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی کوئی ہاتھ کا، زبان کا، پیروں کا عمل نہیں ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ تقوی یہ دل کا عمل ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف، خشیت ہوتی ہے تو وہ برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اور یہ دل، یہ اعضاء میں سب کا رئیس ہے، وہ راجا ہے۔ دل اور دماغ جو سوچتے ہیں ان کی جو فکر ہوتی ہے، اور وہی فکر اس کے اعضاء سے باہر آتی ہے۔ جو سوچتے ہیں وہ اعضاء پھر ان ایسے ہی کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، خوف اور خشیت ہے، تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ کہ دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں قسم کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، برے جذبات اور خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ روزہ رکھ کر انسان کو خواہشات پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، اور جو ہے روزہ اس کو تقوی کا سبب کرتا ہے۔ اور ایک آخری فائدہ روزے کا طبی اعتبار سے، کہ انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، اور وہ اعضاء جو آنکھ، کان، ناک، جس سے وہ گناہ کرتا ہے، وہ اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ دین کی بات سننے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اللہ ہم سب نے دین کی بات سننے کا جذبہ عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا